کہ راشٹریہ صدر اور بھارتیہ مسلمانوں کی بے باک آواز سرزمین کٹھور میں تشریف لے آ چکے ہیں. چند ہی منٹوں میں جلسہ گاہ میں حضرت تشریف لے آئیں گے. اس سے قبل آج کے ہمارے خصوصی وقتہ جن کو سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع یہاں جڑا ہے، اس وقت ہمارے ایکتا سمیلن کے اسٹیج پر بھارت مکتی مورچہ کے سربراہ اور مول نواسی سنگھ کے عظیم رہنما جناب وامن مشرام صاحب براجمان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جرات اور ہمت، سوجھ بوجھ، بیسٹ پلاننگ اور بلند ارادہ ایک آدمی میں آ کر جمع ہو گئے ہیں. ان کا نام وامن مشرام ہے. وامن مشرام صاحب بھارتیہ مکتی مورچہ، قومی ایکتا. اور ابھی سنیے، صدیوں سے ظلم اور اتیاچار کی چکی میں پیستے ہوئے ساماجک بھید بھاؤ، چھوت اور اچھوت کے شکار ملک بھارت کے کروڑوں اصل باشندوں کو اس بدتر صورتحال سے نکالنے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جو مشن چلایا تھا، جناب وامن مشرام صاحب نے اس مشن کو نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا بلکہ اس سے آگے بڑھایا. میں اسٹیج پر جمعیت علماء گجرات کے صدر محترم حضرت مولانا حنیف صاحب لوہاروی تشریف لے آ چکے ہیں. شیخ حنیف لوہاروی، حضرت مولانا حنیف صاحب، جمعیت علماء گجرات، جمعیت علماء گجرات، شیخ حنیف لوہاروی زندہ باد. قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں جمعیت علماء گجرات کے صدر محترم اور آج کے اس پروگرام کے اصل دائی روح رواں حضرت مولانا حنیف صاحب لوہاروی کے سواگت کے لیے میں مانگرول تعلقہ جمعیت کے صدر محترم حضرت مولانا ابو بکر صاحب موسالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کو سال پوشی کر کے حضرت کا استقبال کر لیں. حضرت مولانا ابو بکر صاحب موسالی. شیخ حنیف صاحب لوہاروی، جمعیت علماء گجرات کے صدر شیخ حنیف صاحب لوہاروی، جمعیت علماء ہند. سامعین کرام، 5 منٹ میں اسٹیج پر حضرت تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی. ابھی تک مجمع بہت سکون و وقار سے سن رہا ہے. آگے بھی ہم آپ سے یہی درخواست رکھتے ہیں. آئیے اب دل تھام کر بیٹھیے، اپنی سانسوں کو روک لیجئے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کو لانا چاہتا ہوں جو بولتے ہیں تو موتی برستے ہیں. ایسی شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو فرقہ پرستی کی آگ پر شبنم بھر کر برستا ہے، کہ شعلوں کو میٹھے میٹھے بول سے بجھا دیتا ہے. آئیے جس شخصیت کی طرف میرا اشارہ ہے، ابھی اسٹیج پر تشریف لانے والے ہمارے جمعیت علماء گجرات کے صدر محترم حضرت مولانا حنیف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سامعین آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تشریف لے آئیں. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب. واجب التکریم اس دیش پر براجمان ہماری معطر شخصیتیں اور دور و دراز سے تشریف لانے والے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، جس میں اس میں آفتاب اور مہتاب، چاند اور سورج کو پیدا کیا، جس نے سمندروں میں پانی بہایا، جس نے زمین سے درخت اگائے، جو انسانوں کے اندر سے انسان کو وجود دیتا ہے، جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو موت دیتا ہے، وہی ایک خالق ہے، وہی ایک مالک ہے، وہی ایک پالنہار ہے، وہی ایک رب ہے، وہی ایک مربی ہے، وہی ایک اللہ ہے جو سب کا مالک ہے۔ اس اللہ نے، اس مالک نے اس دنیا میں انسان کو سجانے کے لیے اور انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے اور انسان کو بہترین بنانے کے لیے اس زمین پر کچھ رسول منیوں کو، کچھ پیغمبروں کو، کچھ اس کے خاص آدمیوں کو میسنجر اور پیغمبر بنا کر کے اس نے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر دنیا میں سارے لوگوں کو اس اللہ کا پیغام دنیا میں سنایا اور انسان کو انسان بنانے کی تعلیم دی۔ اس سلسلے کی آخری کری، اور رسی منیوں ان پیغمبروں کی آخری کری، میسنجر کی آخری کری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے آپ اور ہم پیروکار ہیں۔ اس نبی نے، اس پیغمبر نے، ہمارے آقا نے، ہمارے محبوب نے ہمیں ایک اتنی اچھی شریعت دی جو پیار سے بھری ہوئی ہے، جو محبت سے بھری ہوئی ہے، جن میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، جن میں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ وہ جس قرآن کو لے کر آئے، وہ جس پوتر گنج کو لے کر آئے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن کی تعلیمات کو، اس کی وانی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے امت کے سامنے سمجھایا۔ اللہ نے جب قرآن میں یوں کہا کہ اے لوگوں انصاف کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اے لوگوں انصاف کرو،
تو اب اس پیغمبر سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ قرآن ہم کو جو انصاف کا حکم دیتا ہے وہ انصاف کیسے کیا جائے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو ہمیں ان الفاظ میں سمجھایا، یحب لأخیہ ما یحب لنفسی، اے دنیا میں بسنے والے انسان، تو دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ انصاف کی تعریف دنیا میں کہیں نہیں ملے گی جو ہمارے پیغمبر نے ہم کو بتائی۔ یحب لأخیہ ما یحب لنفسی، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ میں چاہتا ہوں مجھے کوئی ذلیل نہ کرے تو میں کیوں دوسروں کو ذلیل کروں؟ میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے تو میں کیوں دوسروں کو عزت نہ دوں؟ میں چاہتا ہوں میری بچی پر کوئی نظر نہ اٹھائے، میں کسی کی بچی پر نظر کیوں اٹھاؤں؟ میں چاہتا ہوں میرا پیسہ کوئی نہ کھائے، میں دوسروں کا پیسہ کیوں ہڑپ کر جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ میری بچی کے نکاح اور لگن کے بعد اس کا نہ ٹوٹے، ہمیشہ اس کی زندگی آباد رہے، تو میں دوسروں کے بنے بنائے مکان کو آگ لگانے کی کیوں کوشش کروں؟ اس کو کہا جاتا ہے یحب لأخیہ ما یحب لنفسی۔ اس کو انصاف کہا گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ قربان جائیے، کچھ لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، چونکہ یہ ایکتا سمیلن ہے، اتحاد اتفاق، محبت اور پیار سے ہمیں رہنا ہے۔ کسی نے ہمارے نبی سے پوچھا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام خوبصورت ہے، کون سا اسلام بہترین ہے، کون سا اسلام سب سے اچھا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بہت نمازیں پڑھ لو، بہت روزے رکھ لو، بہت زکوٰۃ دے دو، بہت حج کر لو۔ آپ نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، خوبصورت اسلام تمہیں مل جائے گا۔ روایتوں میں ہے کہ ایک صاحب، ایک انویائی، ایک صحابی اس پیغمبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام تو لا رہا ہوں لیکن مجھے عادت ہے برا کام کرنے کی، غلط کام کرنے کی کسی عورت کے ساتھ، آپ مجھے اس کی اجازت ہے؟ تو دوسرے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو غصہ آیا کہ یہ اپنے نبی سے کیا اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا خاموش ہو جاؤ، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور پیار سے اس انسان کو سمجھا رہے ہیں، اس صحابی کو سمجھا رہے ہیں کہ بتاؤ تمہاری بہن ہو اور تمہاری بہن کے ساتھ اگر کوئی یہ سوچے تو تم پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ سوچے کیا تم پسند کرو گے؟ کہا نہیں۔ تمہاری پھوپھی اور خالہ ہے، ان کے ساتھ کوئی اس طرح سوچے کیا تم پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا جب دوسروں کی عورتوں کے ساتھ، جب اپنی عورتوں کے ساتھ تم پسند نہیں کرتے ہو تو آخر جس کو تم چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ صحابی فرماتے ہیں مجھے میرے نبی نے اتنے پیار سے تعلیم دی کہ زندگی بھر کے لیے میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جو اس زمین پر بسنے والوں کو تعلیم دی ہے اور اس زمین پر بسنے والوں کو جو انصاف بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
ہم سب کی ماں ہے، روضہ محترمہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کوئی غریب خاتون آئی تھی میرے پاس، اور اس خاتون نے آ کر کچھ ہدیہ لے کر آئی تھی. میں نے دیکھا غریب سی ہے بیچاری، اس کا میں کیا ہدیہ لوں؟ تو میں نے اس کا ہدیہ نہیں لیا، اس کو واپس کر دیا، اس لیے کہ مجھے اس کی غربت پر رحم آ گئی. تو حضرت نے فرمایا عائشہ تم اس سے اچھا بھی تو کر سکتی تھی. فرمایا میں کیا کرتی؟ فرمایا اس کا چھوٹا سا ہدیہ لے کر اس کو زیادہ ہدیہ پیش کر دیتی تاکہ اس کے اوپر ایک تیرا احسان اور تیری طرف سے ایک نعمت اس کو مل جاتی. اب تعلیم تو دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ میرا تو قبر کے اوپر سے گزر ہوا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک پیشاب سے احتراز نہیں کرتا تھا، بچتا نہیں تھا، اور دوسرا دنیا میں چگل خوری کرتا تھا، اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو یوں نقل کرتا تھا جس کی بنیاد پر لوگوں میں جھگڑے ہوتے تھے. آج قبر میں مرنے کے بعد اس کو سزا ہو رہی ہے. فرمایا سے کام نہ کرو. آپ نے فرمایا تکبر نہ کرو، تواضع کی زندگی گزارو، عاجزی اور انکساری کی زندگی گزارو، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ. تاریخی روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ عورتیں جنگ کی حیثیت سے قیدی ہو کر آئی. آپ نے پوچھا کہ یہ کس قبیلے کی عورتیں؟ تو بتایا گیا کہ قبیلے تئی کی عورتیں، ایک قبیلہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ قبیلے تے میں ایک بہت سخی انسان تھا جس کو حاتم تائی کہا جاتا ہے. وہ تو بہت سخی انسان تھا. تو انہی میں سے ایک بچی نے کھڑے ہو کر کہا میں اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں. فرمایا تیرا باپ بہت سخی تھا. اس کے بعد تاریخی روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس بچے کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اوڑھنی نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سر پر اوڑھنی ڈالو، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں. میں ایک مرتبہ کسی جگہ اجتماعی نکاح میں سمو لگن میں گیا تھا. تو ہمارے ایک ایم ایل اے صاحب بھی تھے، اور ایم ایل اے صاحب نے چونکہ بیچ میں پارٹیشن تھا، پردہ تھا، ایک طرف مرد تھے ایک طرف عورتیں تھیں. تو ایم ایل اے صاحب نے کہا کہ آج خوشی کا پرسنگ ہے، اور اس خوشی کے پرسنگ پر عورتوں اور مردوں کو، استریوں کو مل کر کے خوشی منانا چاہیے. یہ تو سمو لگن ہے، اس کے اندر سب کو ملنا چاہیے. یہ پردے کا مسئلہ بیچ میں تم نے کہاں لگا دیا؟ اس عاجز کی جب اخیر میں باری آئی تو میں نے ان ایم ایل اے صاحب کو ایک بات کہی. میں نے کہا کہ پردہ صرف اسلام نہیں دیتا ہے، پردہ تو ہمارے ہندوستان کی شیلی میں پڑا ہوا ہے. ہندوستان، ہندو مسلم ایکتا، ہندوستان، بھارت، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء گجرات. میں نے ان سے کہا کہ یہ پردہ جو ہے یہ تو ہندوستان کی شیلی میں ہے. تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پردہ مسلمانوں کا ہے. نہیں، ہمارے ہندوستان کا ہے. میں نے کہا ہماری بہن چاہے وہ مسلم نہ ہو، لیکن جب پرایا مرد آتا ہے تو وہ بھی اپنے ساڑی کی آنچل کھینچ لیتی ہے اور فوراً پرائے مردوں سے پردہ کر لیا کرتی ہے. تو میں نے ذرا مذاق کرتے ہوئے ان سے کہا کہ یورپ میں پردہ نہیں ہوتا. میں نے کہا ایم ایل اے صاحب، آپ ہندوستان کے ایم ایل اے ہو کر ہندوستان کی شیلی کو چھوڑ کر یورپ میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو تو ہندوستان کی شیلی اپنانے کی ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس بچی کے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں؟ کہا کہ یہ قیدی عورتیں ہیں،
تو آپ نے اپنے بدن پر جو چادر تھی مقدس چادر، آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا بدن کتنا مقدس ہوتا ہے، مقدس چادر آپ نے اتاری اور چادر اتار کر کہا کہ اس بچی کے سر پر ڈال دو۔ صحابہ نے فرمایا کہ حضرت یہ تو بہت پاکیزہ اور بہت مقدس چادر ہے، بہت پوتر ہے، اور وہ اس کے سر پر جاوے۔ سنو آپ کا جملہ میرے بھائیوں، سارے اس ہندوستان میں بسنے والے، اور میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، میرے نبی نے فرمایا آخر یہ بیٹی بھی تو میری ہی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ کھلے سر نہیں رہ سکتی تو میری امت کی بیٹی بھی کھلے سر نہیں رہ سکتی۔ شان رسالت، شان رسالت۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ آپ نے کوئی یہ نہیں سوچا کہ مسلم اور نان مسلم کو الگ کیا جائے۔ اخلاقیات، تعلقات، احسان، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، ایک دوسرے کی زندگی میں کام آنا، یہ تو انسانیت کا طریقہ ہے۔ آپ بلڈ بینک میں جب جاتے ہیں بلڈ خریدنے کے لیے تو کوئی مسلم یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے مسلمانوں ہی کا خون چاہیے، اور کوئی ہمارا بھائی یہ نہیں پوچھتا برادران وطن میں سے کہ مجھے ہندو ہی کا خون چاہیے، مجھے نان مسلم ہی کا خون چاہیے۔ اس بلڈ بینک سے خریدا ہوا خون بہت ممکن ہے کہ مسلمان کے بدن میں نان مسلم کا خون گیا ہوگا، اور نان مسلم کے بدن میں مسلمان کا خون گیا ہوگا۔ جن کے بدن میں ایک دوسرے کا خون بہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیسے ہو گئے؟ ہندو مسلم ایکتا، ہندو مسلم ایکتا۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے، آپس میں اختلاف کون کرا رہا ہے۔ ہمارے وامن وشرام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کا ایک پروچن اور ایک بیان سنا، بہت کھل کر انہوں نے جو باتیں کہی ہے کہ اصل آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی جو فیملی تھی، جو لگن اور نکاح اور شادی میں ایک دوسرے کے مکان جاتی تھی، ایک دوسرے بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسے کو پانی پلاتے تھے، آج ان کی زندگی کا حال یہ ہو گیا کہ ایک مسلمان اپنے پڑوس میں رہنے والے اپنے نان مسلم بھائی سے مطمئن نہیں ہے، اور ایک نان مسلم بھائی اپنے پڑوس میں رہنے والے مسلمان سے مطمئن نہیں ہے۔ آخر یہ مسائل پیدا کہاں سے ہو گئے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مقدس شریعت، جن کی مبارک شریعت، آپ نے پیار کا سبق پڑھایا، آپ نے وطن کی محبت سکھائی، آپ نے محبت سے رہنا سکھایا۔ ہمارا قرآن ہمیں پیار کا سبق دیتا ہے، ہماری حدیثیں ہمیں پیار کا سبق دیتی ہے، ہمارے پیغمبر ہمیں محبت کا سبق سکھاتے ہیں، ہمارے بڑے جتنے ہیں وہ سب کے سب ہمیں محبت کا سبق سکھاتے ہیں۔ کوئی قرآن حدیث بڑے پیغمبر کوئی مارنے کی تعلیم نہیں دیتا، اور قرآن اور حدیث میں یہ تعلیمات آپ کو ملے گی بھی نہیں۔ اگر ملے گی تو صرف اور صرف محبت کی تعلیم ملے گی۔ میں صرف دو واقعوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں بہت مختصر طریق پر۔ ایک تو آپ کی جان کا دشمن، قدم قدم پر آپ کو ستانے والا عبداللہ ابن ابی، جو منافقوں کا سردار، جس نے نبوت کو بدنام کرنے کے لیے حضرت عائشہ پر الزام لگایا اور تہمت لگائی، اور اسی کے ساتھ مسجد زرار بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش تیار کی، اور قدم قدم پر آپ کو ستایا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو یوں کہا کہ بیٹے میں مر رہا ہوں، جاؤ تم محمد کو کہنا، نبی کو کہنا کہ میری جنازے کی نماز پڑھائیں۔ بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پکے صحابی ہیں نبی کی خدمت پہ پہنچے، فرمایا میرے باپ کی موت ہو گئی، میں نہیں چاہتا تھا
کہ حضرت آپ سے کہوں، اس لیے کہ میرے باپ سے آپ کو اذیتیں پہنچی، آپ کو تکلیفیں پہنچی، آپ کو ستایا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کی ہے، لیکن باپ کی وصیت ہے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو جو ستانے والا تھا ہمارے پیغمبر ان کے بیٹے کو جواب دے رہے ہیں، جنازہ تیار ہو جائیں تو مجھے بلانا، میں تیرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ شان رسالت، شان رسالت۔ جب جنازہ تیار ہوا اللہ کے حبیب تشریف لے گئے، حضرت عمر نے دامن کھینچا کہ اللہ کے رسول آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ مسکرا کر فرمایا عمر پڑھا لینے دے مجھے۔ آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اپنا کرتا لے کر اپنا پیراہن لے کر آئے اور فرمایا ان کے کفن میں دے دو۔ اتنے پر بس نہیں کیا، جب قبر میں رکھ دیا گیا اس کی ناش کو تو آپ نے فرمایا نکالو، نکالا اور اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب مبارک عبداللہ ابن ابی کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے لعاب سے بھی اگر اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ترا کے میسر شبد ای مقام کے بعد استانت خلافست جنگ، تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا؟ تو نے تو ابھی اپنوں کو معاف نہیں کیا تو پرایوں کو کیا معاف کرے گا؟ میرے بھائیوں، اور ایک واقعہ وہ ملتا ہے کہ جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا، آپ کے خلاف سازش سے کی گئی، آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، طرح طرح سے آپ کو پریشان کیا گیا، لیکن اس مکہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں جب آتی ہے تو آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ سب کو معاف کر دیتے ہیں اور فرمایا انتم الطلقاء۔ اور کچھ آپ کے انویائیوں نے، کچھ صحابہ نے جب بدلہ لینے کا دل میں سوچا تو آپ نے فرمایا نہیں، آج کسی کا ہم دو پتہ نہیں اتاریں گے، بلکہ آج تو محمد مکے میں اس لیے آیا ہے کہ اترے ہوئے دو پتوں کو دوبارہ ڈالنے آیا ہے۔ آج ہم لوگوں کے گلوں کو نہیں کاٹیں گے بلکہ اپنے گلے سے لگانے آئے ہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ اسلام ہے، وہ شریعت ہے جس سے متعلق لوگ آئے دن ٹیررسٹ کے الزام لگایا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف ستھرے، ان کا دیا ہوا مذہب صاف ستھرا، ان کا دیا ہوا اسلام صاف ستھرا۔ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، اپنے دل کو بڑا رکھنا۔ عید کے موقع پر ایک بچہ رو رہا ہے، آپ اس بچے کو اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ بیٹی فاطمہ سے فرمایا بیٹی اس کو نہلاؤ۔ اس بچے سے پوچھا ہم نے کہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میرا باپ انتقال کر گیا، شہید ہو گیا ہے اور مجھے کوئی کپڑے دینے والا نہیں، آج عید کے دن میں رو رہا ہوں۔ تو بیٹی فاطمہ کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیار کرو اور حسنین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ ہوتے ہو وہ اس کو پہناؤ، میں اس کا انتظار کرتا ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے اوپر ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا اے لوگوں، ساری دنیا محمد الرسول اللہ کا انتظار کر رہی ہے اور محمد الرسول اللہ ایک یتیم کا انتظار کر رہا ہے۔ جس نے یتیموں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جس نے بیواؤں کے ساتھ، جس نے گرے ہوئوں کے ساتھ اٹھانے کا معاملہ کیا، عزت دینے کا معاملہ کیا، ان کی تعلیمات اتنی صاف ستھری تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں، اسی تعلیم کے ماننے والے یہ مسلمان اس ملک میں بستے ہیں۔ ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم اسی ملک کے پیداوار ہیں۔ ہمارے باپ دادا اسی زمین پر پیدا ہوئے، ہمارے دادا پردادا اسی زمین پر پیدا ہوئے، ہمارا خون اسی زمین میں لگا ہے اور آج بھی ہم تیار ہیں۔ ہم ملک سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمارے بچے چھین لیے، ہم نے وہ بھی قربان کر دیے، ہماری بیویاں چھینی، ہم نے وہ بھی قربان کر دیا۔ مراد آباد کے فسادات، مظفر نگر کے فسادات، احمد آباد کے فسادات، آسام کے فسادات، کلکتہ کے فسادات، ہمارے گروہوں کی داڑیاں نوچی، ہم نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب بھی تم ہم سے ہمارا ایمان لوٹنے پر آئے ہوئے ہو، ہمارا قرآن لوٹنے پر آئے ہوئے ہیں۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے، ہندوستان کا اٹوٹ حصہ،
اگر آج بھی کوئی کشمیر پر نگاہ اٹھائے گا کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان بھائی مل کر آپس میں حمید اللہ بن کر، اشفاق اللہ بن کر، حسین احمد مدنی بن کر، کفایت اللہ بن کر، ابوالکلام آزاد بن کر دودھ پڑیں گے اور اپنے ملک کے اس حصے کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے، اور یہ کشمیر جو ہمارا اپنا حصہ ہے اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں لی جاتی کہ چلو وہاں رائے پوچھی جائے کہ تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا دوسروں کے ساتھ جانا چاہتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا حصہ ہے. ہم کیوں کسی کی رائے پوچھیں گے؟ جیسے ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے. ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے، اس میں رائے نہیں لی جا سکتی. اسی طرح قرآن ہمارا اٹوٹ حصہ ہے، حدیث ہماری اٹوٹ حصہ ہے، شریعت ہماری اٹوٹ حصہ ہے. اس کے اندر بھی کسی کی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر. جمعیت علماء گجرات، جمعیت علماء ہند. ہمیں آپس میں مل کر دلتوں کو، مسلمانوں کو، آدیواسیوں کو، ہم سب کو مل کر ایک بن کر محبت کا مظاہرہ کرنا ہے اور انصاف پسند حکومت کا مطالبہ کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امیر ہمارے ساتھ انصاف کرے، ہمارے تقاضوں کو پورا کرے. کبھی مسئلہ کھڑا کر دیا فلاں بستی کا نام بدلنا ہے، نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، اور ہزاروں غریب بھوکے مر رہے ہیں، ان کے کھانے کا کوئی نظام نہیں، بغیر کپڑوں کے ہیں، ان کا کوئی نظام نہیں ہے، بغیر مکان کے. آپ سیٹیوں میں دیکھ لیں کہ اتنی سخت سردی کے اندر جو بالکل کھلے باہر سوئے ہوئے ہیں، ان کے سلانے کا، ان کے مکان کا کوئی نظام نہیں ہے. حکومت تو وہ ہوتی ہے کہ جو غریبوں کی فکر کریں، رعایا کی فکر کریں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے. ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ المسلمین اور ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، ایک عجیب و غریب واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے دوستوں سے یوں کہا کہ اس میں جتنی بیوہ عورتیں ہیں ان بیوہ عورتوں کو جو بیت المال سے دینا ہے، ماہانہ خرچہ، وظیفہ، تم لوگ ذمہ داری لے لو اور بیت المال سے لے کر ان کو پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ سارے کام میں نہیں کر سکوں گا. لوگوں نے اپنے اپنے نام لکھ لیے. ایک عورت کے سامنے نام خالی پڑا ہوا تھا. حضرت عمر نے دیکھا کہ یہاں کسی کا نام نہیں ہے. آپ نے سوچا کہ اچھا میں اس عورت کو جانتا ہوں، میں اس کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کروں گا. حضرت عمر صبح صبح چلے گئے اور فرمایا ماں جان کوئی کام ہو، جھاڑو دے دوں، گھر میں پانی بھر دوں. میں امیر کا قصہ سنا رہا ہوں، میں اس انسان کا قصہ سنا رہا ہوں، میں اس بادشاہ کا قصہ سنا رہا ہوں کہ جس تعلیمات کی ہمیں ضرورت ہے اور ایسی ضرورت ہے کہ ان کا فالو کر کے ان کے طریقوں پر چل کر ہم اپنے ہندوستان کو کامیاب سے کامیاب تر بنا سکتے ہیں. بہرحال حضرت عمر صبح صبح پہنچے تو اس عورت نے جواب دیا، وہ نابینا تھی. اس نے کہا بھائی تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا، وہ پانی بھی بھر گیا اور گھر کو جھاڑو بھی دے گیا. حضرت عمر صبح 5 بجے پہنچے، پھر یہی جواب. 4 بجے پہنچے، یہی جواب. رات کو 10 بجے پہنچے، یہی جواب. تو حضرت عمر نے سوچا آج میں چھپ کر دیکھوں وہ کون ہے جو اس کا کام کر جاتا ہے. ایک آدمی رات میں چپ کے آیا، چپل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ چل رہا ہے. عمر قریب میں پہنچے تو دیکھا اللہ کے نبی کا یار غار پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بیوہ کا کام کرنے کے لیے جو بادشاہ بنا ہوا ہے، جو امیر بنا ہوا ہے، جو خلیفہ بنا ہوا ہے، اس کا پانی بھرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے جا رہا ہے. عمر لپٹ پڑے سینے سے. فرمایا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر چپ ہو جاؤ. فرمایا چپل آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہیں. فرمایا اس لیے تاکہ محلے میں کسی کو میرے چپل کی آواز سے پتہ بھی نہ چلے. یہ ہے ایک امیر، ایک خلیفہ، ایک بادشاہ. ہمیں ایسے امیروں کی ضرورت ہے کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے.
جو ان کا تعاون کرے, جو ان کی مدد کرے. اللہ کرے کہ ہمارے ہندوستان میں یہ انصاف پھر زندہ ہو جائے. ہمارے مہاتما گاندھی جی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہمارے ہندوستان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو اور ابو بکر صدیق کی خلافت کو اور ان کے طریقوں کو زندہ نہیں کیا جا سکتا, وہاں تک ہندوستان کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ خود ہمارے مہاتما گاندھی جی صاحب نے کہا. شان صحابہ. تو ہمیں آپس میں مل کر اپنے دیش کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. یہ لوگ بار بار ہم سے ثبوت مانگتے ہیں وفاداری کا, وفاداری کا, وفاداری کا. مسلمانوں ثبوت پیش کرو اپنی وفاداری کا. ارے اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اسی ملک کے اندر جب غدار انگریز آیا اور طرح طرح کی سازشوں کے ذریعے سے اس ملک کو قبضے کیا تو اس وقت جمعیت علماء ہند کی تنظیم بنائی گئی اور بے شمار اکابر اس میں جڑے اور جڑ کر کے آپس میں مل کر کے اس ملک کو ان لوگوں سے آزاد کرایا. اس میں ہمارے سارے بھائی مسلم غیر مسلم آپس میں مل کر اس ملک کو آزاد کرایا اور ایسا زبردست آزاد کرایا کہ ان لوگوں کو بالآخر اس ملک کو چھوڑ کر جانا پڑا اور ایسی قربانیاں دی کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ دہلی سے لے کر سہارنپور تک کوئی درخت خالی نہیں تھا جس پر کسی کی لاش نہ لٹک رہی ہو. ہمارے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا لیکن سب سے زیادہ اذیت انگریزوں کی طرف سے مجھے احمد آباد کی جیل میں دی گئی. مولانا ابوالکلام آزاد احمد نگر مہاراشٹر کی جیل میں ہے اور بیوی کا خط پہنچا کہ میں بہت بیمار ہوں, آپ اجازت لے کر جیلر سے گھر آ جائیں. تو حضرت کا جواب جا رہا ہے یہاں تو اکیلی بیمار ہے, یہاں میرا پورا بھارت بیمار ہے. یہ آپ نے اس وقت جواب دیا تھا جب انگریزوں کا تسلط تھا. یہاں تو اکیلی بیمار ہے, یہاں میرا پورا دیش بیمار ہے. بیوی کا خط جا رہا ہے کہ میں موت کی طرف جا رہی ہوں, آؤ تاکہ ہم مل لیں, اجازت لے لو جیلر سے. تو انگریز جیلر تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں تیرے خاطر اپنے دشمنوں سے بھیک نہیں مانگوں گا, اگر تم مر گئی کوئی حرج نہیں, ہم قیامت میں مل لیں گے. بہت ہو سکتا ہے کہ میرا خط پہنچے اور تیرا جنازہ نکل رہا ہو. ایسا ہی ہوا, حضرت کا خط پہنچا اور بیوی کا جنازہ نکل رہا تھا. یہ جمعیت علماء ہند ہے جس نے قربانیاں دی. آج بھی وہ جمعیت زندہ ہے, تابندہ ہے, پائندہ ہے اور الحمدللہ امت کے مسائل کو حل کرتی ہوئی چل رہی ہے. جس شکل میں بھی ہو لیکن امت کے مسائل کو حل کرتی ہوئی چل رہی ہے. بے شمار وہ لوگ جن کو بلا وجہ ٹیرر کے عنوان دے کر جیلوں میں 10-10 سال اور 12-12 سال ڈال دیا گیا اور پھر سپریم کورٹ ان کو باعزت رہا کر رہی ہے. 12 سال ان کے ضائع ہو گئے, ان کی اولاد کے ضائع ہو گئے, ان کی بیوی کے ضائع ہو گئے. ایسے لوگوں پر محنت کرنے والی یہی جمعیت علماء ہند ہے. ان کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ ملک میں چل کر آپس میں ایکتا کا سبق دیا جائے, ہندو مسلم بھائیوں کو ایک بنایا جائے اور مل کر کے دیش کو ترقی دی جائے. اسی عنوان سے جمعیت علماء کے اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا جس میں ہدایت ملت اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو شدید علیل ہیں, بیمار ہیں اور بولنے کی بھی ہمت و سقت نہیں ہے, بخار میں ہیں, ابھی دوا پی کر کے آ رہے ہیں. لیکن کل ہی فون پر فرمایا کہ بھائی میرا وعدہ ہے اور چونکہ لوگ یہاں متمنی ہیں اس لیے حضرت اس بیماری کے عالم میں تشریف لے آئے. حضرت کی آمد اہل گجرات کے لیے بہت مبارک ہو. اور اسی طرح ہمارے وامن وشرام صاحب وہ بھی اپنی ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس دعوت اور پیغام کو پہنچانے کے لیے تشریف لے آئے. ہمارے خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی جو ہمارے گجرات کے سپوت ہیں, اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے, وہ بھی تشریف لے آئے. ہمارے حضرت قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم اب ذوق ویرانہ سالی کے باوجود تشریف لے آئے اور بے شمار لوگ
یہاں پر تشریف لائے ہوئے، اللہ سب کی آمد کو مبارک فرمائے، اللہ آپ کی آمد کو مبارک فرمائے، ہمارا یہ جلسہ ایکتا کا سبب بنے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، دامن جھاڑ کر نہ چلے جانا، دامن جھاڑ کر نہ چلے جانا، مقرروں کی تقریروں پر تبصرہ کرتے ہوئے نہ چلے جانا، بلکہ ایکتا، محبت اور پیار کا سبق لے کر کے جانا۔ اور اخیر میں سورت ضلع کے صدر محترم حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم جو کتھور کے ہیں اور ان کے بے شمار رفقا سلیمان دوبا اور بہت سارے احباب ہیں ان کے، مولانا جنید صاحب، مولانا زید صاحب، بلکہ پوری کتھور بستی جنہوں نے اتنا بڑا پروگرام رکھا اور اتنا سارا خرچ کر کے یہ پروگرام کیا، اللہ ان کو آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارا ملک ترقی کرے۔ انہی امیدوں کے ساتھ اور انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قومی ایکتا، قومی ایکتا۔